بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تصوف کی اہم کتاب ہشت بہشت کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں راحت القلوب کا ہم آغاز کر چکے تھے۔ سوموار کے روز یعنی پیر کے دن 20ویں تاریخ سن 655 ہجری کو پائی بوسی کا شرف حاصل ہوا، یعنی پیر کے دن جو ہے 20 تاریخ کو پیر کو قدم کو چومنے کا شرف حاصل ہوا۔ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمن مولانا صح الدین ناگور سے آئے ہوئے تھے، اور مولانا شمس الدین برہان حاضر خدمت تھے۔ دنیا کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے۔ پھر فرمایا، قال اہل المعرفہ من ترک الدنیا ملک ومن اخذها ہلک، کہ اہل معرفت کا قول ہے کہ جس نے دنیا کو چھوڑ دیا وہ بادشاہ بن گیا، اور جس نے اسے لیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو دنیا کو چھوڑ کر ترک کر کے بادشاہ بن گیا، اور دنیا کو اختیار کر کے ہلاک اور برباد ہو گیا۔ شیخ عبداللہ تستری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا بندے اور مولا کے درمیان سب سے بڑا حجاب ہے، آڑ ہے، پردہ ہے، اس واسطے کہ جس قدر بندہ اس میں مشغول ہوتا ہے، لگ جاتا ہے، اس قدر حق تعالیٰ سے یعنی اتنا ہی اللہ سے دور رہتا ہے۔ جتنا دنیا میں مشغول ہوتا ہے اتنا اللہ سے دور ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر مرید اپنی پیٹھ کی طرف دیکھنا چاہے تو اتنے ہی میں دل کے سامنے حجاب آ جاتا ہے۔ مرید اگر اپنی پیٹھ کی طرف دیکھنا چاہے تو اتنے ہی میں دل کے سامنے ایک پردہ آ جاتا ہے۔ پس لوگوں کو چاہیے کہ کسی حالت میں دنیا میں مشغول نہ ہوئے، کیونکہ جس قدر دنیا میں مشغول ہوگا اسی قدر حق سے دور ہوگا۔ جتنا دنیا کے اندر لگے گا اتنا حق سے دور رہے گا۔ پھر فرمایا کہ میں نے شیخ الاسلام قطب الدین بختیار کاکی قدس سرہ کی زبانی سنا ہے، آپ کی زبان سے سنا ہے، اور انہوں نے اپنے استاد کی زبانی روایت فرمائی ہے کہ جب تک انسان دنیاوی رنگار محبت کی سیقل کو، دنیاوی زنگار محبت کی سیقل کو اپنے دل سے دور نہیں کرتا، یعنی دنیا کی محبت کے زنگ کو اپنے دل سے دور نہیں کرتا، اور فکر حق سے انس نہیں کرتا، لگاؤ نہیں رکھتا، اور غیر کی ہستی کو بیچ سے نہیں اٹھا دیتا، وہ کبھی خدا سے یگانہ نہیں ہوتا۔ تو جب تک وہ یہ ساری باتیں نہیں کر لیتا ہرگز خدا رسیدہ نہیں ہوتا، یعنی خدا تک نہیں پہنچتا۔ بعد از یعنی اس کے بعد فرمایا کہ تحفۃ المعارفین میں خواجہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صلاحیت کی بنیاد آدمی میں ہوتی ہے، اور وہ دل کی صلاحیت سے تعلق رکھتی ہے۔ جب دل صلاحیت پکڑ جاتا ہے، لائق ہو جاتا ہے، قابل ہو جاتا ہے، تو آدمی کی اصلاح ہو جاتی ہے، آدمی کی درستگی ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ دل مردہ بھی ہوتا ہے اور زندہ بھی۔ چنانچہ کلام اللہ میں لکھا ہے، اومن کان میتن، یعنی دنیاوی شغلوں کی کثرت سے دل مردہ ہو جاتا ہے، دنیاوی مشغلوں اور دنیاوی کاموں کی وجہ سے میں زیادہ لگنے کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ فاحیاہ بذکر المولا، بس اسے ذکر الہی سے زندہ کرو۔ پھر فرمایا جب دل دنیاوی لذتوں اور شہوتوں، معقولات اور مشروبات میں، یعنی دنیا کی چاہتوں میں، دنیا کی لذتوں میں اور کھانے اور پینے کی چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے تو غفلت کا اس پر اثر ہوتا ہے، اور خواہش اس پر غالب آتی ہے، ہر طرف سے دل میں خطرات آنے شروع ہوتے ہیں۔
جو دل سیاہ کرتے ہیں، کالا کرتے ہیں، صرف حق تعالیٰ کا اندیشہ دل کو سیاہ نہیں کرتا، اللہ کا ڈر جو ہے دل کو سیاہ نہیں کرتا، باقی ساری چیزیں جو ہے دنیا کی وہ دل کو کالا کرتی ہے۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، تو گویا مردہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ زمین میں شور زیادہ ہو جائے تو بیج قبول نہیں کرتی، بیج یعنی زمین کے اندر جو بیج ڈالا جاتا ہے زمین اس کو قبول نہیں کرتی اور کہتے ہیں کہ یہ زمین مردہ ہے، بنجر زمین کہتے ہیں اسے۔ اسی طرح جس دل سے ذکر چلا جائے تو اس پر دیو پری غالب آ جاتے ہیں، اور پس جو دل دیو پری کی نشستگاہ یعنی بھوت پلیت وغیرہ کی آرام گاہ اور ان کے رہنے کی جگہ ہے، وہ مردہ ہے، اس واسطے کہ ذکر حق نہیں، اور جو کچھ اس کے سوا ہے وہ اس واسطے کہ ذکر جو ہے وہ حق ہے، اور جو کچھ ذکر حق ہے یعنی خدا کا ذکر جو ہے وہی سچا ہے، اور جو کچھ اس کے سوا ہے، اس کے علاوہ ہے، وہ خذلان اور بطلان ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ اس میں ذلت بھی ہے اور وہ غلط بھی ہے۔ ضروری ہے کہ حق کے سوا کچھ نہ سنیں، کیونکہ سننا زندوں کا کام ہے نہ کہ مردوں کا۔ لیکن جس وقت انسان کے دل سے دنیاوی تعلق دور ہو جاتا ہے اور ہوائے نفسانی اس سے چلی جاتی ہے، نفسانی خواہشات اس سے چلی جاتی ہے، اس وقت وہ ذاکر بنتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا بنتا ہے۔ ایسا دل نور ذکر سے یعنی ذکر کے نور سے ایسا دل زندہ ہوتا ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے عمدہ میں لکھا ہے کہ اس راہ کا اصول ہے دل کی صلاحیت ہے، اس راہ کا اصول جو ہے دل کی صلاحیت یعنی دل کی درستگی ہے، اور یہ صلاحیت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کہ باطن یعنی اندرون جو ہے تمام مذمومات دنیاوی یعنی دنیا کی تمام بیکار چیزوں یعنی غل و عشق، حسد اور تکبر اور حرص اور بخل سے پاک کرے۔ تو یہ ساری چیزوں سے، غرور سے، تکبر سے، حسد، جلن وغیرہ اور لالچ سے اور بخل یعنی کنجوسی سے اپنے آپ کو پاک کرے، اور دل مذموم کو یعنی پراگندہ دل کو، خراب دل کو ان سے صاف کرے۔ دل کے اندر یہ جو گندگیاں ہیں وہ گندگیوں کو دور کرے۔ جو کام کی بات ہے اور درویشی کا جوہر بھی اسی مقام پر ظاہر ہوتا ہے۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد شیخ الاسلام نے آپ دیدہ ہو کر آنکھوں میں اشک بھر کر، آنسو بھر کر فرمایا کہ جس قدر درویش نے دنیا کا کام شروع کیا ہے اور مال اور مرتبہ اور ترقی چاہی ہے، وہ درویش نہیں بلکہ طریقت کا مرتد ہے، کہ جتنا درویش نے جو ہے دنیا کا کام شروع کیا، جتنے ہی درویشوں نے اور مال اور مرتبے کی ترقی چاہی، تو ایسے درویش نہیں بلکہ طریقت کا مرتد ہے، یعنی طریقت میں داخل ہونے کے بعد اس سے پھر گیا۔ اس واسطے کہ دنیا سے روگردانی کا نام فقر ہے، دنیا سے منہ موڑنے کا نام تو فقر ہے، تو فقیری کا لباس اگر پہنا ہے تو دنیا سے جو ہے دنیا کی ترقی کو سامنے نہ رکھیں۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد اسی موقع پر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں بغداد میں خواجہ اجل سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھا اور درویشوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، تو خواجہ سنجری نے فرمایا کہ خواجہ جنید علیہ الرحمہ کے عمدہ میں لکھا دیکھا ہے کہ تمام مذاہب میں فقیر کو اہل دنیا سے راہ و رابطہ رکھنا یعنی اس سے سروکار رکھنا، اس سے تعلق رکھنا، اور بادشاہوں اور امیروں کے پاس آنا جانا حرام ہے۔ فقیر کو دنیا والوں سے تعلق رکھنا اور بادشاہوں اور امیروں کے پاس آنا جانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ پھر اسی موقع پر فرمایا کہ حرائق میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ شاہ عراق کا بادشاہ 3 سال تک بیمار رہا۔ خواجہ شہاب الدین تستری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا تاکہ دعا کرے۔ جب آپ آئے تو اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، جس سے مرض دور ہو گیا، اس کی بیماری چلی گئی۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہی بادشاہ جو ہے 3 سال سے بیمار ہے، عراق کا بادشاہ خواجہ شہاب الدین جب تشریف لائے تو چہرے پر ہاتھ پھیرا تو ساری بیماری ختم ہو گئی اور آپ واپس چلے آئے۔ ایک گھڑی کفارے میں جو بادشاہ کے پاس صرف ہوئی، 7 سال اہل دنیا سے میل جول قطع کر دیا۔ اللہ اکبر!
یعنی ان کا ایک لمحہ جو بادشاہ کے پاس خرچ ہو گیا تو اس کے کفارے میں 7 سال تک دنیا سے اور 7 سال تک دنیا والوں سے ملنا جلنا آپ نے ختم کر دیا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اس بارے میں مشائخ طریقت کہتے ہیں کہ فقراء کے لیے، فقیروں کے لیے دنیا کی صحبت زہر قاتل ہے، مار ڈالنے والا زہر ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دولت مند آدمیوں سے، امیر آدمیوں سے جس قدر پرہیز کی جائے اسی قدر خدا کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ جتنا ان سے بچا جائے اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اہل دنیا کی محبت، دنیا والوں کی محبت جس قدر ان کے دل میں ہوگی اسی قدر نقصان ہوگا۔ اس واسطے کہ فقر جو ہے قریب ہونے، اور طریقت کا مذہب یہ ہے کہ درویش کے دل میں ذرہ بھر بھی، یعنی ذرا سی بھی اہل دنیا کی محبت نہ رہے، دنیا والوں کی محبت نہ رہے، اور غفلت کی قبولیت درویش کے دل میں برابر ہو۔ بعد ازاں اس کے بعد ذکر کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ درویش کو ذکر میں ایسا فرد ہونا چاہیے، ایسا تنہا ہونا چاہیے کہ اس کے بدن کا ہر ایک بال زمین بن جائے۔ چنانچہ اسرار العارفین میں لکھا دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضور باطنی سے خواجہ سعید ابو الخیر ذکر میں مشغول تھے۔ حضور باطنی سے دل کی توجہ سے حضرت خواجہ سعید ابو الخیر ذکر الہی میں مشغول تھے تو آپ کے ہر مسام سے خون جاری ہوا۔ آپ کے ہر مسام سے، جسم کے اندر جو مسامات ہوتے ہیں، سوراخ ہوتے ہیں باریک باریک، تو ان سے خون جاری ہوا۔ نیز کہتے ہیں، ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ اہل بیعت میں سے کسی نے لکڑی کا پیالہ شیخ صاحب کے بازو تلے رکھ دیا، آپ کے بازو میں رکھ دیا، تو جب پیالہ پر ہو گیا تو پی لیا، پیالہ بھر گیا تو پی لیا۔ بعد ازاں اس کے بعد شیخ الاسلام نے میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اس راہ میں بڑا اصول حضوری دل ہے، دل کو حاضر رکھنا ہے، اور حضوری دل حلال لقمہ کھائے بغیر، اہل دنیا سے پرہیز کھائے بغیر اور اہل دنیا سے پرہیز، حضوری دل یعنی دل کی حاضری حلال لقمہ کھائے بغیر اور اہل دنیا سے، دنیا والوں سے پرہیز کیے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی۔ کیونکہ مشائخ فرماتے ہیں کہ جو شخص حرام کا لقمہ کھائے اور اہل دنیا اور بادشاہوں کی مجلس سے دور نہ رہے، اس کے لیے گودڑی پہننا جائز نہیں۔ بادشاہوں کی مجلس سے اگر دور نہیں رہتا ہے تو فقیروں کا لباس پہننا اس کو جائز نہیں، کیونکہ صوف کی گودڑی پہننا یعنی اون کی گودڑی پہننا انبیاء، ابدال اور اوتاد کا کام ہے۔ گودڑی کی قدر و منزلت حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت محمد مصطفیٰ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بعد ازاں اس کے بعد اسی موقع پر فرمایا کہ میں نے شیخ الاسلام قطب الدین بختیار کاکی قدس اللہ سرہ العزیز کی زبانی سنا ہے کہ ایک مرتبہ چشت میں خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 10 سال رہا، لیکن کبھی نہ دیکھا کہ آپ کسی بادشاہ یا امیر کے یہاں گئے ہو سوائے جمعہ کی نماز کے۔ بعد ازاں اس کے بعد انہی سے سنا کہ جب درویش بادشاہوں کے پاس جائے تو اس سے گدڑی لے لینی چاہیے، یعنی جو فقیروں کا لباس ہے اسے چھین لینا چاہیے، اور درویشی کا اسباب جو اس کے پاس ہو چھین لینا چاہیے۔ درویشی کے جتنے سامان ہیں اس سے لے لینا چاہیے، اور اسے اجازت دے دینی چاہیے کہ اپنے تئیں یعنی خود کو درویشی سے خارج کرے۔ اگر خارج نہ کرے تو اس کی گدڑی اور جامہ آگ میں جلا دینا چاہیے، اس کے کپڑوں کو اور اس کی گدڑی کو آگ میں جلا دینے کا حکم دیا گیا۔ کون درویش جو بادشاہوں کے پاس جاتا ہے، اس واسطے کہ درویش اہل دنیا سے میل جول کرے تو سمجھو کہ درویش نہیں۔ دنیا والوں سے اگر وہ مل رہا ہے، جل رہا ہے، میل جول رکھ رہا ہے تو سمجھ جانا کہ وہ درویش نہیں، وہ جھوٹا مدعی ہے، جھوٹا دعوے دار ہے۔ اس واسطے کہ میں نے
مشائخ طریقت کو دیکھا ہے، طریقت کے بزرگوں کو میں نے دیکھا کہ جب انہیں کوئی ضرورت پیش آتی تو صوف کی گدڑی، اون کی گدڑی اور گردن میں زنجیر پہن کر اسی کو مناجات میں شفیع بناتے۔ جب وہ سرگوشی کرتے، راز و نیاز کی باتیں کرتے، تو اس میں اس گدڑی کو اور وہ زنجیر کو جو ہے سفارشی بناتے، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی حاجات کو، ان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد شیخ الاسلام نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ صوف پہننے، اسے چرب اور صوف پہنے، یعنی جو ہے صوف پہننے کا، اون کا لباس پہننے کا حکم دیا کہ اسے چرب اور شیریں لقمہ نہیں کھانا چاہیے، تازہ اور میٹھا لقمہ، تر لقمہ نہیں کھانا چاہیے، یوں کہہ لیجئے کہ لقمہ تر کہہ لیجئے آپ، لقمہ تر نہیں کھانا چاہیے، اور نہ ہی اہل دنیا سے میل جول رکھنا چاہیے، دنیا والوں سے میل جول نہیں رکھنا چاہیے۔ جب ایسا نہ کرے تو گویا وہ اولیاء سے سلوک کے لباس میں خیانت کرتا ہے، اولیاء سے سلوک کے لباس میں، پہناوے میں وہ خیانت کرتا ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد اسی موقع پر فرمایا کہ اسرار العارفین میں لکھا دیکھا ہے کہ جب خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید بادشاہ کے ہاں اکثر آیا جایا کرتا تھا، خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید بادشاہ کے یہاں بہت جایا آیا کرتا تھا، اور وہاں سے اسے صرف پردہ ڈھانکنے کے لیے کچھ ملتا تھا۔ خواجہ نے اسے بلا کر گدڑی وغیرہ چھین لی اور جلا دی۔ خواجہ ذوالنون مصری نے اس مرید کی گدڑی جو ہے بلا کر چھین لی اور جلا دی، اور سخت ناراض ہو کر فرمایا، کیا تو انبیاء اور اولیاء کے لباس کو خبیث آدمیوں میں پھراتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے، یعنی اس لباس کو پہن کر اور دکھا کر یہ چاہتا ہے کہ یہی لباس پہن کر اللہ کے یہاں بھی آئے؟ بعد ازاں اس کے بعد اسی موقع پر فرمایا، کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 3 کرتے پہنتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 3 طرح کے کرتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو 2 اتار دیتے اور درمیانی کرتے سے نماز ادا کرتے۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ ظاہری پیراہن ریا اور رسم کی وجہ سے اتارا گیا ہے، جو اوپر کا جو پیراہن ہے، اوپر کا جو لباس ہے، تو ہو سکتا ہے دکھاوا اور عادت کی وجہ سے اتارا گیا ہے، اور باطنی پیراہن میں حرص اور حسد، بخل اور فسق کی بو آتی ہے۔ اندرونی لباس کے اندر ہو سکتا ہے لالچ ہو، بخل ہو، فسق وغیرہ ہو، گناہ ہو، اس کی بو آتی ہے، لیکن درمیانی پیراہن ان دونوں سے خالی ہے، بس اس سے نماز ادا کرنا بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو 3 کرتے پہنتے تھے آپ، نماز کا وقت ہوتا تو اوپر والا اور اندر والا اتار دیتے تھے اور درمیانی کرتے سے نماز ادا کرتے تھے۔ پھر شیخ الاسلام نے آپ دیدہ ہو کر آنکھوں میں آنسو بھر کر فرمایا کہ متقدمین ایسا ہی کیا کرتے ہیں، آئے ہیں، جس کے سبب انہوں نے مراتب حاصل کیے ہیں، درجات حاصل کیے ہیں۔ پھر نماز کا وقت ہوا تو نماز میں مشغول ہوئے اور خلقت اور دعا کو واپس چلے آئے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ 27ویں ماہ مذکور سن 655 ہجری کو، یعنی جو ابھی اس سے قبل جو مہینہ گزرا ہے، شعبان کے مہینے کی بات کی جا رہی ہے، تو 27 شعبان سن 655 ہجری کو پائی بوسی کا قدم کو چومنے کا شرف حاصل ہوا۔ شیخ جمال الدین متوکل اور دوسرے عزیز اور دوسرے قریبی لوگ حاضر خدمت تھے، اور شمس دبیر اور نجم الدین بھی بیٹھے تھے۔ شب معراج اور اس کی فضیلت کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ جب ماہ رجب کی 27ویں رات بڑی بزرگ مرتبہ رات ہے، کیونکہ اس رات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوا تھا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عرش پر لے جایا گیا تھا،
تو یہ بڑی بزرگ رات ہے، جو شخص اس رات کو جاگتا ہے وہ گویا اس کی شب معراج ہوتی ہے، اور معراج کی سعادت اسے حاصل ہوتی ہے، اور اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں بغداد کی طرف سفر کر رہا تھا۔ ایک شہر میں بزرگوں اور ان کے مسکن یعنی ان کے ٹھکانے، ان کے رہنے کے بارے میں حکایت پوچھی۔ الغرض ایک درویش کا پتہ ملا جو دجلہ کے کنارے غار میں رہتا تھا۔ جب وہاں پہنچا تو اسے نماز میں مشغول پایا۔ درویش کا پتہ ملا، دجلہ کے کنارے وہ رہتے تھے۔ جب وہاں پہنچا تو نماز میں مشغول تھے۔ نماز سے فارغ ہونے تک میں وہیں ٹھہرا رہا۔ بعد میں آداب بجا لایا، پورے آداب کے ساتھ میں وہاں اندر پہنچا، مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گیا۔ جس ہیبت اور عظمت کا وہ بزرگ دیکھا ہے کسی کو نہیں دیکھا، یعنی وہ بزرگ کے اندر جو ہے ہیبت اور عظمت تھی، ان کی جو اندر معاملات تھے بڑے اونچے تھے، میں نے کسی میں نہیں دیکھا۔ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ چودھویں کا جو چاند ہوتا ہے تو ویسا چمک رہا تھا۔ مجھ سے پوچھا کہاں سے آنا ہوا؟ عرض کیا جھودن سے۔ فرمایا جو شخص ارادت سے بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے وہ بزرگ ہو جاتا ہے، یعنی جو شخص اچھے ارادے سے بزرگوں کے پاس آتا ہے وہ خود بزرگ ہو جاتا ہے۔ جب یہ بات فرمائی تو میں آداب بجا لایا، اور بعد ازاں اس کے بعد اپنی حکایت اس طرح شروع کی کہ مولانا فرید 50 سال سے اس غار میں رہتا ہوں۔ یعنی اس درویش نے کہا کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں 50 سال سے اس غار میں رہتا ہوں کہ میری خوراک گھاس اور تنکے ہیں۔ میرا کھانے کی کیا چیز ہے؟ میں گھاس اور تنکے کھاتا ہوں۔ میں خواجہ جنید بغدادی علیہ الرحمہ کی مریدوں سے ہوں، ان کا مرید ہوں خواجہ جنید بغدادی کا۔ یہ رات جو گزر گئی ہے 27ویں رجب تھی، رجب کی 27ویں تاریخ تھی۔ اگر تو چاہے تو اس رات کی میں فضیلت بیان کروں۔ میں آداب بجا لایا، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے کہ جس طرح فرمان ہو۔ فرمایا 30 سال سے مجھے معلوم نہیں، 30 سال سے مجھے یہ پتہ نہیں کہ رات کیسی ہوتی ہے، میں کبھی نہیں سویا۔ 30 سال سے میں رات میں سویا نہیں، رات کیا چیز ہے مجھے معلوم نہیں۔ لیکن گزشتہ رات میں مصلی پر سو گیا، پچھلی جو رات گزری ہے میں مصلی پر سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ پہلے آسمان کے 70,000 مقرب فرشتے، 70,000 ایسے فرشتے جو بارگاہ خداوندی کے بالکل قریب ہیں، وہ زمین پر آئے اور میری روح اوپر لے گئے۔ جب پہلے آسمان پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں فرشتے آسمان کی طرف آنکھیں لگائے یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت۔ آواز آئی کہ جس روز سے یہ پیدا ہوئے ہیں اوپر کی طرف آنکھیں جمائے یہی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ یہ فرشتوں کو جو تم دیکھ رہے ہو، جب سے فرشتے پیدا ہوئے اسی وقت سے اوپر کی طرف آنکھیں جما کر یہ اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ پھر میری روح کو دوسرے آسمان پر لے گئے۔ وہ درویش فرماتے ہیں میری روح کو دوسرے آسمان پر لے گئے۔ غرض اسی طرح ہر آسمان میں عجائبات قدرت دیکھتا گیا، قدرت کے عجیب و غریب چیزوں کو میں دیکھتا گیا۔ جب عرش کے نیچے پہنچا تو آواز آئی کہ ٹھہر جاؤ۔ میں ٹھہر گیا۔ تمام انبیاء اور اولیاء وہاں موجود تھے۔ اپنے جد بزرگوار خواجہ جنید رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھا جو سر جھکائے کھڑے ہیں اور کچھ نہیں بولتے۔ آواز آئی کہ اے فلاں۔ میں نے کہا اے بار خدایا حاضر ہوں۔ رب العالمین سے میں نے کہا کہ میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ حکم ہوا، عمدہ موقع پر آیا، بہت اچھے موقع پر آیا ہے۔ جو عبادت کا حق ہے تو بجا لایا ہے، عبادت کا جو حق ہے تو نے پورا کیا ہے۔ اب تیری عبادت کا بدلہ یہی ہے کہ علیین میں رہے، یعنی تمہاری جو روح ہے علیین میں رہے۔ میں بہت خوش ہوا اور سجدہ شکر بجا لایا۔ حکم ہوا کہ سر اٹھایا تو میں نے پوچھا کہ اس سے اوپر جاؤں؟ آواز آئی کہ اس سے اوپر تو نہیں جا سکتا، کیونکہ تیرا یہی معراج ہے، تیری یہی بلندی ہے، تیرا یہی مقام ہے۔ جب تو کام میں اور ترقی کرے گا تو تیرا مقام اور بھی بلند ہو جائے گا۔ جو لوگ تجھ سے کامل ہے ان کا مقام حجاب عظمت تک ہے، عظمت کا جو پردہ ہے وہاں تک وہ جاتے ہیں۔
جب میں نے یہ آواز سنی تو اپنے جد بزرگوار شیخ جنید علیہ رحمہ کی خدمت میں آ کر سر قدموں میں رکھ دیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے سر کیوں جھکایا ہوا ہے؟ خواب میں دیکھا تھا انہوں نے کہ سر جھکائے ہوئے۔ فرمایا جس وقت تجھے وہاں سے لایا گیا تو میں اس حیرت میں تھا کہ کہیں تو ہمارے خلاف نہ ہو یا اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کوتاہی نہ کی ہو جس سے مجھے شرمندہ ہونا پڑے، اور کہیں کہ جنید کا مرید اس کے برخلاف تھا، جنید کا مرید اس کے برخلاف تھا، یعنی جنید کے بالکل الگ تھا۔ تو جب میں جاگا تو اپنے تئی اپنے آپ کو اس مقام پر پایا، پس فرید جو شخص اللہ تعالیٰ کے کام میں ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں ہوتا ہے۔ اس صورت میں مرید کو چاہیے کہ کام کرنے میں اپنے آپ کو ترقی دے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص رات کو جاگتا رہے اسے ضرور یہ سعادت حاصل ہوتی ہے، جو شخص خدا کی عبادت میں جاگتا ہے اسے یہ خوشبختی حاصل ہوتی ہے۔ میں اس بزرگ کی خدمت میں رہا جو عشاء کی نماز کے بعد معکوس کرتا اور ہمیشہ اپنے پاؤں باندھے رکھتا، مطلب عشاء کی نماز کے بعد جو ہے اس کا معاملہ بالکل برعکس ہو جاتا اور الٹا ہو جاتا، ہمیشہ اپنے پاؤں باندھے رکھتا اور اپنے تئیں لٹائے رکھتا یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ بعد ازاں اس کے بعد شیخ الاسلام نے فرمایا کہ اس رات میں 100 رکعت نماز ادا کرنے کا حکم ہے۔ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، قل هو اللہ احد کی سورہ پڑھے، نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، 100 مرتبہ درود پڑھے۔ بعد ازاں اس کے بعد سجدے میں سر رکھ کر جو دعا کرے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ میں نے شیخ معین الدین سنجری قدس سرہ سے سنا ہے کہ معراج کی رات رحمت کی رات ہوتی ہے، جو اس رات کو جاگتا ہے امید ہے کہ رحمت الہی سے بے نصیب نہ ہوگا، یعنی خدا کی رحمت سے اس کو ضرور حصہ ملے گا۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات آسمان سے 70,000 مقرب فرشتے، 70,000 ایسے فرشتے جو بالکل بارگاہ خداوندی کے قریب ہیں، مقرب ہے، نور کے بھرے ہوئے تھال لے کر نیچے آتے ہیں۔ معراج کی رات آسمان سے 70,000 فرشتے نور کے بھرے ہوئے تھال لے کر نیچے آتے ہیں اور ہر ایک گھر میں جاتے ہیں۔ جو شخص اس رات کو جاگتا ہے اور گناہ نہیں کرتا، حکم الہی ہوتا ہے کہ ان کے سر پر یہ نور کے تھال نثار کیے جائے، نور کے تھال ان کے سروں پر برساؤ، یعنی ان کے سروں پر نور برساؤ۔ شیخ الاسلام نے آپ دیدہ ہو کر آنکھوں میں آنسو بھرائے اور فرمایا کہ کیوں لوگ اپنے تئیں اس نعمت سے محروم رکھتے ہیں، لوگ خود کو اس نعمت سے محروم کیوں رکھتے ہیں، دور کیوں رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کام میں غفلت کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام یہی فوائد بیان کر رہے تھے کہ شیخ بدر الدین غزنوی مع 6 درویشوں کے حاضر خدمت ہوئے، یعنی شیخ بدر الدین غزنوی 6 درویشوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں آئے اور آداب بجا لائے۔ بیٹھنے کا حکم ہوا تو اس وقت محفل سماع کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ ہر ایک نے کچھ نہ کچھ کہا، چنانچہ شیخ جمال الدین ہاسوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ جمال الدین ہاسوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سماع سے دل کو راحت ہوتی ہے اور اہل محبت کو جو آشنائی کے سمندر میں شناوری کرتے ہیں جنبش حاصل ہوتی ہے، یعنی شناشائی کے سمندر میں جو لوگ رہتے ہیں تو ان کو جو ہے اس میں جنبش حاصل ہوتی ہے، حرکت حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی اثناء میں شیخ الاسلام نے فرمایا کہ ہاں آشناؤں کی یہی رسم ہے، پہچاننے والوں کی یہی عادت ہے کہ جب آشنا کا نام سنتے ہیں، پہچاننے والے کا نام سنتے ہیں تو آشنائی کرتے ہیں، یعنی پہچان جاتے ہیں۔ بعد ازاں اس کے بعد شیخ بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ اہل سماع کی بے ہوشی پر کی کیا وجہ ہے، اہل سماع کی بے ہوشی کی کیا وجہ ہے؟ شیخ الاسلام نے فرمایا جس روز انہوں نے الست بربکم کی آواز سنی اسی روز سے بے ہوش ہوئے ہیں اور وہ بے ہوشی آج تک ان میں پائی جاتی ہے۔ پس جب سماع سنتے ہیں
تو اسی بے ہوشی کا اثر ان میں ہوتا ہے۔ پھر شمس دبیر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ جس روز الست بربکم کی ندا آئی، آواز آئی، یعنی اللہ نے یہ کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، جب یہ آواز آئی تو کیا تمام ارواح ایک ہی جگہ تھے؟ تو فرمایا ہاں بالکل ایک ہی جگہ تھے، کیونکہ بلا سب نے کہا تھا۔ پوچھا پھر ہندو اور یہودی کس طرح ہو گئے؟ یعنی لوگ جب سب ایک ساتھ تھے، سب نے الست بربکم قالوا بلا، یعنی اللہ نے سوال کیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا کیوں نہیں، یعنی بالکل آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اب یہودی اور ہندو پھر کس طرح ہو گئے؟ جب سب نے کہہ دیا تھا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو پھر یہ ہندو اور یہودی کیسے ہو گئے؟ تو شیخ الاسلام نے فرمایا کہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب پروردگار نے الست بربکم کی آواز دی تو تمام ارواح برابر تھی، تمام روحیں برابر تھی۔ یہ ندا سنتے ہی ان کی 4 صفیں ہو گئی، یہ آواز سنتے ہی ان کی 4 صفیں ہو گئی۔ پہلی صف نے دل اور زبان دونوں سے بلا کہا، پہلی جو صف تھی انہوں نے دل اور زبان دونوں سے بلا کہا، اور یعنی تو ہمارا پروردگار ہے، اور اسی وقت سجدہ کیا، اور وہ صف انبیاء اور اولیاء اور صدیقوں اور نیک لوگوں کی تھی۔ دوسری صف نے دل سے تو بلا کہا مگر زبان سے نہ کہا اور سجدہ کیا، چونکہ دل سے انہوں نے یقین کر لیا، آخر مسلمان ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے ہندو وغیرہ ہوتے ہیں اور آخر میں اللہ تعالیٰ انہیں ایمانی دولت نصیب کرتا ہے۔ تیسری جو صف ہے تو انہوں نے زبان سے تو کہا لیکن دل سے نہ کہا اور سجدہ کیا، لیکن پھر دل میں ہی کراہت کی، ناپسندیدگی ظاہر کی، کیونکہ سجدہ کیا، یعنی انہوں نے جو ہے دل میں ناپسندیدگی کی کہ سجدہ ہم نے کیوں کر لیا، اس طرح سے سجدہ تو کر لیے لیکن سجدے کو ناپسند کیے۔ اور ایسے لوگ شروع میں تو مسلمان ہوتے ہیں لیکن آخر میں کافر ہو کر مرتے ہیں۔ یہ تیسری صف۔ اور چوتھی صف نے نہ دل سے اور نہ ہی زبان سے بلا کہا، یعنی انہوں نے بلا کہا ہی نہیں، نہ دل سے کہا نہ زبان سے کہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اول اور آخر ہی کافر رہتے ہیں، یعنی شروع میں بھی کافر رہے، آخر میں بھی کافر رہے۔ بعد ازاں اس کے بعد شیخ الاسلام نے فرمایا کہ اہل سماع جو سماع میں بے ہوش ہو جاتے ہیں، اہل سماع جو سماع میں بے ہوش ہو جاتے ہیں، وہ اسی الست بربکم کی ندا کے سبب جو انہوں نے سنی تھی، جو انہوں نے الست بربکم کی آواز سنی تھی، اسی آواز کی وجہ سے وہ سماع کے اندر بے ہوش ہوتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ بس یہ وہی بے ہوشی ہے جو اس روز تک ان میں پائی جاتی ہے، یعنی آج تک وہ بے ہوشی ان میں پائی جاتی ہے۔ جو ہی کہ دوست کا نام سنتے ہیں، جیسے ہی دوست کا نام سنتے ہیں، حرکت، حیرت، ذوق اور بے ہوشی ان میں طاری ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ معرفت کی وجہ سے ہے، یعنی جب تک دوست کی شناخت حاصل نہ ہو، دوست کی پہچان نہ ہو، خواہ 1000 سال بھی، چاہے 1000 سال بھی عبادت کرے، اسے طاعت میں ذوق حاصل ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ طاعت کس کے لیے کرتا ہے، طاعت کس لیے کرتا ہے، عبادت کس لیے کرتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ طاعت ہی مقصود ہے۔ اور جو اہل سلوک والے، اہل عشق یعنی عشق والے اور مشائخ طبقات نے فرمایا، بزرگوں کی جماعت نے فرمایا، نیز قرآن مجید میں حکم ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اہل سلوک اس کے یہ معنی کرتے ہیں کہ لیعبدون ای لیعرفون، یعنی اس سے مراد دوست کی شناخت ہے۔ تو عبادت کے معنی انہوں نے معرفت کے لیے، جب تک پہلے اس کی شناخت تجھے نہ ہوگی، اس کی پہچان تجھے نہ ہوگی، اس کی ساخت نہ ہوگی، ہرگز طاعت کا ذوق نہیں آ پائے گا، ہرگز تجھے عبادت کا مزہ ہی نہیں آئے گا۔ اس واسطے کہ عشق مجازی میں جب تک آدمی کسی کو نہیں دیکھ لیتا، اس کا عاشق نہیں ہوتا۔ مجازی عشق میں آدمی جب تک کہ معشوق کو نہیں دیکھتا تو پھر وہ عاشق ہی نہیں بنتا، جب تک اس کے دوستوں سے دوستی نہیں کرتا، اس سے آشنائی حاصل نہیں ہوتی۔ بس طریقت اور حقیقت میں بھی یہی حکمت ہے
کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی شناخت حاصل نہیں ہوتی، معرفت حاصل نہیں ہوتی، یا جب تک اس کے اولیاء سے تعلق پیدا نہیں کیا جاتا، ہرگز طاعت و عبادت میں یعنی عبادت کے اندر ذوق حاصل نہیں ہوتا، عبادت کا جو مزہ ہے، لطف ہے، وہ حاصل نہیں ہوتا۔ بعد ازاں اس کے بعد شیخ الاسلام نے فرمایا کہ الست بربکم کی ندا سے بھی شناخت ہی مقصود تھی، پہچان کرانا ہی مقصد تھا، یعنی جب تک خدا کو نہیں پہچانے گا، اطاعت میں ذوق حاصل نہیں کرے گا۔ بعد ازاں اس کے بعد محمد شاہ نام گویا جس نے احد کرمانی کے روبرو ان کے سامنے سرود گایا، جو سرود ہوتا ہے، رقص و سرود کی محفلیں ہوتی تھی، تو کچھ اس نے گانے کی کوئی چیز تھی، اس کو گایا۔ اس روز یعنی اس دن ماں یاروں کے حاضر خدمت ہوا، ساتھیوں کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوا، حکم ہوا کہ بیٹھ جا۔ شیخ جمال الدین حاسبی اور شیخ بدر الدین غزنوی حاضر خدمت تھے، حکم ہوا کہ سماع شروع کرو۔ جب سماع شروع ہوا تو شیخ الاسلام اپنی جگہ سے اٹھے اور رقص کرنے لگے، چنانچہ 7 دن رات رقص کرتے رہے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو نماز ادا کر کے پھر سماع میں مشغول ہو جاتے، یعنی نماز تو ادا کرتے تھے، صرف نمازوں کے لیے ہی آپ کا رقص رکتا تھا، باقی آپ کا رقص 7 دن رات تک جاری رہا۔ 7ویں دن ہوش میں آئے، اس وقت قوال یہ غزل گا رہے تھے، فارسی کے اشعار ہے: ملامت کردن اندر عاشقی راست، ملامت کے کند آں کس کے بینا است، نہر تر دامنے را عشق زیبت نشان عاشقی از دور پیداست، نظامی تا توانی پارسا باش کہ نور پارسائی شمع دلہاست۔ اس کے بعد سلوک کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ فرمایا کہ اہل سماع وہ گروہ ہے کہ جب وہ سماع اور تحیر میں مستغرق ہوتے ہیں، سماع کے اندر اور حیرت کے عالم میں جب ڈوب جاتے ہیں، اس وقت اگر لاکھ تلوار بھی اس کے سر پر ماری جائے تو اس کو خبر نہیں ہوتی، ایسے مستغرق ہو جاتے اور ایسے ڈوب جاتے۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ جس وقت عالم تحیر اور دوست کی خواہش میں متحیر رہتے ہیں، حیران رہتے ہیں، اس وقت انہیں کسی آنے جانے والے کی خبر نہیں ہوتی۔ اس وقت اگر 1000 ملک اس کان میں آئے اور 1000 ملک اس کان آئے اور اس کان نکل جائے، اس کان نکل جائے تو انہیں خبر نہیں ہوتی۔ تو پھر درویشوں نے شیخ الاسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ ہم مسافر ہیں، ہم اپنے مقام میں جانا چاہتے ہیں، اپنی جگہوں پر جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس خرچ نہیں۔ شیخ الاسلام نے پاس پڑی کھجوریں عنایت فرمائی اور فرمایا کہ جاؤ۔ جب باہر نکلے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم ان خستہ کھجوروں کو کیا کریں گے، یہ کھجوریں ہیں، تو اب یہ کھجوریں جو پرانی کھجوریں ہیں، بیکار کھجوریں ہیں، ان کو ہم کیا کریں گے، یہ پھینک دینی چاہیے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ خستہ کھجوریں جو ہے سونے سے بدل گئی۔ انہوں نے اقرار کیا، واپس جو ہے حاضر خدمت ہوئے، خدمت میں آئے خواجہ صاحب۔ انہی فوائد میں تھے کہ نماز کی اذان ملی، خلقت اور دعا کو واپس آئے۔ الحمدللہ علی ذالک، یہ مجلس مکمل ہوئی۔ جمعرات کے دن 29 شعبان سن 655 ہجری کو قدم بوسی کا، قدم کو چومنے کا شرف حاصل ہوا، تو شیخ جمال الدین حاسبی رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے، مقراض کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ تو اب اس بارے میں جب گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ سیر العارفین میں لکھا دیکھا ہے، مقراض کہتے ہیں قینچی کو۔ تو جب اس بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ اسرار العارفین میں لکھا دیکھا ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی پیر کا مرید ہونا چاہے تو پہلے غسل کرے، اور اگر ہو سکے تو رات کو جاگتا رہے اور اپنی خیریت کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے، اور اگر رات بھر جاگ سکے
تو جمعرات کے روز چاشت کے وقت یا سوموار کے روز، جمعرات کے دن چاشت کے وقت یا پیر کے دن جو ہے خدا کے پیاروں اور نیک مردوں کو جمع کریں، نیک بندوں کو جمع کر لیں اور قبلہ رخ سجادے پر بیٹھے، اپنے مقام پر بیٹھے، پھر 2 رکعت نماز استخارہ ادا کرے، پھر مرید کو اپنے سامنے بٹھا کر متبرک آیات پڑھ کر اسے دم کرے، قرآن کریم کی جو متبرک آیات ہیں اس کو پڑھ کر اس پر دم کرے۔ آیات پڑھنے سے پیشتر آیات پڑھنے سے پہلے مرید کو کہے کہ استغفار پڑھے، پھر قبلہ رخ ہو کر مقراض لے، قبلہ رخ ہو کر جو ہے قینچی لے، 3 مرتبہ بلند آواز سے تکبیر کہے، اللہ اکبر کہے۔ قینچی چلاتے وقت اہل سلوک کا اختلاف ہے، یعنی قینچی چلاتے وقت کیا پڑھنا چاہیے، تو بعض کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہے اور پھر کوئی خیال دل میں نہ لائے۔ جب تکبیر سے فارغ ہو تو 1 مرتبہ، یعنی جب تکبیر سے فارغ ہو جائے تو 1 مرتبہ کلمہ توحید پڑھے اور 21 مرتبہ درود اور 21 مرتبہ استغفار۔ جب اس سے فارغ ہو تو مقراض لے کر، قینچی لے کر سامنے کا بال قطرے اور بعد ازاں، یعنی اس کے بعد کہے کہ اے بادشاہ، یہ تیری درگاہ ہے، یہ تیری درگاہ سے بھاگا ہوا بندہ تھا، یہ تیری بارگاہ سے بھاگا ہوا بندہ تھا، اب یہ تیری غلامی میں آنا چاہتا ہے اور تیرا حلقہ بگوش بننا چاہتا ہے، تیرے حلقے میں آنا چاہتا ہے۔ پھر دائیں طرف کا 1 بال کاٹے اور 1 بائیں طرف کا، سامنے کا کاٹنے کے بعد سیدھی طرف کا 1 بال کاٹے، پھر الٹی طرف کا 1 بال کاٹے، پھر ان تینوں بالوں کو ملا دے، ان تینوں کو ملا دے۔ بعض کہتے ہیں کہ صرف 1 بال سے اور زیادہ نہ لے، 1 بال لے اور زیادہ نہ لے، 1 ہی بال سے اکتفا کرے، 1 ہی بال پر اکتفا کرے، بس کرے، یعنی زیادہ بال نہ لے۔ صحیح قول وہ ہے کہ جس کی روایت حسن بصری نے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمائی کہ اس طرح مقراض چلانا دوسرے طریقوں سے بہتر ہے، کیونکہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ اہل صفا کے خلیفہ ہیں، تمام صوفیوں کے خلیفہ ہیں، اور یہ حدیث جناب کے بارے میں، یا یوں کہہ لیجیے کہ اہل صفا کے آپ جو ہے ان کے بھی نائب ہے، اور یہ حدیث جناب کے بارے میں وارد ہے، آپ ہی کے بارے میں آئی، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے علم کی خیرات بھی صفا والے جو ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے لیتے تھے اور پھر اس کو سارے جہان میں تقسیم کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کا دروازہ کہا گیا اور علم کا شہر نبی علیہ السلام کو کہا گیا بعد ازاں۔ اس کے بعد میں نے پوچھا کہ مقراض چلانا کس نے شروع کیا، قینچی چلانا کس نے شروع کیا؟ فرمایا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، اور تلقین حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، سب سے پہلے تلقین جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی، بعد ازاں فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک روز حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں فلاں کا مرید ہوں۔ پوچھا تیرے پیر نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ میرے پیچھے مقراض چلائی، میرے پیچھے قینچی چلائی اور کچھ نہ کہا۔ دونوں فریاد کر کے اٹھے کہ وہ خود گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیر کو اپنے مرید کے احوال سے واقف ہونا چاہیے، باخبر ہونا چاہیے۔ بعد ازاں اس کے بعد شیخ الاسلام نے حاضرین کو فرمایا، جتنے لوگ موجود تھے ان سے کہا کہ پیر میں اس قدر قوت باطنی ہونی چاہیے، اس قدر اندرونی طاقت ہونا چاہیے کہ جب کوئی شخص مرید ہونے کے لیے اس کے پاس آئے تو نور معرفت اور اپنی ذاتی قوت سے اس کے سینے کے زنگار کو صاف کرے، اس کے سینے کے جو زنگ ہوتا ہے اس کو دور کر دے نور معرفت سے اور اپنی ذاتی طاقت سے، تاکہ اس کے سینے میں کوئی کدورت نہ رہے، کوئی میلاپن نہ رہے اور آئینے کی طرح روشن ہو جائے۔ اور اگر خود اس میں اس قدر طاقت نہیں تو بہتر ہے کہ مرید نہ بنائیں، دوسرے کو مرید نہ بنائیں۔ جو خود گمراہ ہے وہ دوسروں کی راہبری کیا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ جب کسی کا مرید ہونا چاہے تو پہلے اس کے نفوس ثلاثہ کے حرکات و سکنات کو دیکھے۔ جب کسی کا مرید بننا ہے تو جو 3
انفاس ہے، نفوس ثلاثہ ہے، تو ان کی حرکتیں اور ان کے رکنے کے جو انداز ہے اس کو دیکھے اور سوچے کہ یہ نفس امارہ میں مبتلا تو نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، پھر اس کے نفس لوامہ کی طرف دیکھے کہ کہیں خفیہ طور پر نفس لوامہ کا گرفتار تو نہیں، اس کا قیدی تو نہیں۔ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا أُقْسِمُ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، بعد ازاں اس کے بعد مطمئنہ کی طرف دیکھے۔ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پھر اس کے قلب سلیم کے اوصاف کی طرف نگاہ کرے، دل کے جو اوصاف اور صفات ہوتی ہے اس کی طرف نگاہ کرے کہ اس کا دل سلیم ہے یا نہیں، اس کا دل سلامت ہے یا نہیں۔ جب مذکورہ بالا یعنی اوپر جو ذکر کی گئی تمام چیزیں، مذکورہ بالا اشیاء، ان کو اپنی روشن ضمیری کے نظر سے صیقل کرے یعنی صاف کر لے تو پھر بیعت کرے۔ اگر کوئی شخص اہل سلوک کے طریق کے موافق مقراض چلانا نہیں چاہتا تو وہ خود گمراہ ہے، اور نیز وہ بھی گمراہ ہے جو اس کا مرید ہو، خود بھی گمراہ ہے اور جس کو مرید بنائے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ بعد ازاں اس کے بعد شیخ الاسلام نے آپ دیدہ ہو کر آپ کی آنکھوں میں آنسو بھرائے اور فرمایا کہ جس روز بشر حافی نے توبہ کی تو پشیمان ہو کر، شرمندہ ہو کر خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کا رخ کیا اور ان کے ہاتھ توبہ کی، اسے خرقہ اور مقراض کی رسم سکھائی جو پیرہن دیا جاتا ہے اور قینچی سے جو کاٹا جاتا ہے اس کا جو طریقہ ہے وہ سکھایا۔ بعد ازاں خواجہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ واپس چلے آئے اور بعد میں لکڑی کی نالین بھی استعمال نہ کی، لکڑی کی جو جوتیاں ہوتی ہیں ان کو بھی استعمال نہیں کیا۔ پوچھا کہ جوتی کیوں نہیں پہنتے؟ فرمایا کیا مجال ہے کہ بادشاہوں کے فرش پر جوتی پہنے پھروں؟ دوسرے یہ کہ جس روز میں نے اللہ تعالیٰ سے آشنائی حاصل کی، اللہ کی معرفت حاصل کی، اس روز میں پاؤں سے ننگا تھا، اب مجھے جوتی پہنتے شرم آتی ہے۔ جس روز مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہوئی تو اس وقت میرے پیر میں کچھ چپل وغیرہ نہیں تھی، تو اب میں چپل پہنتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے، کیونکہ مجھے معرفت اس حال میں حاصل ہوئی کہ میرے پیر میں چپل وغیرہ نہیں تھی، تو وہ کیفیت کچھ اور ہی تھی۔ پھر زبان مبارک سے فرمایا کہ اہل سلوک نے فرمایا ہے کہ جو پیر اہل سنت والجماعت کے طریق پر کاربند نہیں، جو پیر اہل سنت والجماعت کے طریقے پر جمع ہوا نہیں ہے اور اس کے افعال اور اقوال، حرکات و سکنات یعنی اس کے کا چلنا پھرنا اور اس کا بیٹھنا اٹھنا اور اس کا کہنا اور اس کا کچھ بھی جو ہے اس کے اعمال وہ حدیث اور قرآن مجید کے کسی کے مطابق نہیں، تو وہ اس راہ میں راہزن ہے، وہ اس راہ کے اندر جو ہے راہزن ہے، وہ پیر نہیں بلکہ وہ اس راہ کا ڈاکو ہے۔ جس طرح دھوئیں سے آگ کا ہونا معلوم ہو جاتا ہے، اسی طرح مرید کو دیکھ کر اس کے پیر کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ بہت سے مرید جو گمراہ ہوتے ہیں تو اس کا یہ سبب ہوتا ہے کہ ان کے پیر کامل نہیں ہوتے۔ یہاں پر کام جو ہے حسن ارادت اور کمالیت سے، یا تو اچھی طرح سے مرید ہو اور پھر کمال پیدا ہو، اس واسطے کہ مقراض ایک سر الہی ہے، ایک قینچی جو ہے خدا کا راز ہے، کوئی اس بھید سے واقف نہیں، کوئی اس راز سے واقف نہیں۔ اگرچہ بعض لوگوں نے کہا کہ مقراض قطع علائق ہے، جو تعلقات وغیرہ ہوتے ہیں دنیاوی تعلقات اس کو کاٹ دیتی ہے، ختم کرتی ہے۔ پس مقراض میں اس قدر کام ہے، اتنا کام ہے کہ ان کو ہر شخص نہیں پڑھ سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس راہ میں بغیر مجاہدے اور مشقت قبولیت کا اثر نہیں پڑتا، بغیر مجاہدے اور مشقت کے قبولیت کا اثر نہیں پڑتا، اثر نہیں پیدا ہوتا۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ بارگاہ الہی میں مومن کے دل کی بڑی قدر و منزلت ہے، بڑی عظمت ہے،
خدا کی بارگاہ میں مومن کے دل کی بڑی عظمت ہے، بڑی قدر ہے، لیکن لوگ دل کی اصلاح سے غافل ہیں۔ اللہ اکبر، لوگ دل کی اصلاح نہیں کرتے، اس واسطے گمراہی میں پڑتے ہیں۔ سلوک کا اصل اصول یہی دل ہے، اصل اصول ہی یہی دل ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ جو درویش ابھی 70 پردوں میں ہے اور ذرہ بھر بھی روشنی اسے نصیب نہیں ہوئی اور کسی کو مرید کرنا چاہتا ہے اور اسے خود مقراض اور خرقہ کی رسوم سے واقفیت نہیں، قینچی سے جو کاٹنے کی، ابھی آپ نے جو سنا اس سے قبل بال وغیرہ لینے کی، اور خرقہ وغیرہ جو ان کا جو لباس عطا کیا جاتا ہے درویشوں کا، اس کی جو رسومات وغیرہ ہوتی ہے، طور طریقہ ہوتا ہے، اس سے اگر کوئی واقف نہیں، باخبر نہیں، وہ خود بھی گمراہ ہے اور مرید کو بھی گمراہ کرے گا۔ درویش جو ہے عالم اور صاحب قوت ہونا چاہیے، معلومات بھی ہونا چاہیے اور طاقت بھی ہونا چاہیے، تاکہ مقراض اور خرقہ کی رسوم میں، طریقے میں اہل سنت و جماعت کے خلاف نہ کرے۔ پھر بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ خواجہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ دلیل الشافعی میں لکھتے ہیں کہ جس شخص کو خلقت سے گوشہ گیری حاصل نہیں، یعنی مخلوق سے جس شخص کو گوشہ گیری حاصل نہیں تو جان لے کہ وہ حق سے دور ہے، خدا سے دور ہے، اس واسطے کہ فقیر کے لیے اہل دنیا سے میل جول کرنا خالی از نقصان نہیں، یعنی جو مخلوق سے دور نہیں رہتا تو وہ جان لے کہ وہ اللہ سے دور ہے۔ جو شخص مخلوق سے دور نہیں تو وہ اللہ کے قریب نہیں، اس واسطے کہ فقیر کے لیے اہل دنیا سے میل جول کرنا خالی از نقصان نہیں، یعنی نقصان سے خالی نہیں۔ جو طالب اللہ ہے اس کو راہ راست سے باز رکھتا ہے، تو جو خدا کا طلبگار ہے تو اس کو یہ چیز لوگوں سے میل جول جو ہے اچھے صحیح راستے سے دور رکھتی ہے۔ چنانچہ سلوک میں لکھا دیکھا ہے، سلوک کی ایک کتاب ہے تو اس میں لکھا ہے کہ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس راہ کے چلنے والے کو بغیر ضرورت گھر سے نہیں نکلنا چاہیے اور فاش آدمیوں سے، برے آدمیوں سے مل کے نہیں بیٹھنا چاہیے، البتہ عالموں کی مجلس میں بیٹھے لیکن بے ضرورت بات نہ کرے، بغیر ضرورت کے کلام نہ کرے، پھر اپنی بندگی کی تاثیر دیکھے کہ کس قدر روشن ضمیری اس میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ مریض کے سر پر مقراض چلانے سے پہلے اسے غسل کرائے، قینچی چلانے سے پہلے، مریض کے سر پر قینچی چلانے سے پہلے اسے غسل کرائے اور اپنے ہاتھ سے کچھ مٹھائی اس کے منہ میں ڈالے اور یہ نیت کرے کہ پروردگار اپنے اس بندے کو اپنی راہ کی طلب کے ذوق سے شیریں بنا۔ اے مولا، مٹھائی ڈال کر یہ نیت کرے کہ اپنے اس بندے کو اپنی راہ کی طلب میں، اپنی راہ کی جستجو میں اور اس کے ذوق سے، اس کے شوق سے، اس کے لطف سے شیریں بنا دے، میٹھا بنا دے۔ پھر اگر خلوت کے لائق ہے، تنہائی کے لائق ہے تو خلوت اختیار کرے، نہیں تو سکوت اختیار کر لے۔ پھر اگر خلوت کے لائق ہے پھر تلقین فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ سر العارفین میں لکھا دیکھا ہے کہ خلوت 40 روز کی ہوتی ہے، 40 دن کی ہوتی ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ 70 روز کی، یعنی 70 دن کی ہوتی ہے، بعض کی رائے ہے کہ 99 دن کی، لیکن معتبر وہی ہے جو شیخ عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، مگر طبقہ جنیدیہ میں 12 سال ہے، خلوت جو ہے 12 سال کی ہوتی ہے، اور بصریہ کے نزدیک 20 سال۔ اہل سلوک کے قول کے مطابق تعین سے مقصود یہ ہے، یعنی ان کا جو یہ اتنے جو سال فکس کرنا ہے اس سے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ نفس امارہ کو ریاضت کے سبب مغلوب کیا جائے، یہ عبادت اور ریاضت کی وجہ سے اس کو جو ہے زیر کیا جائے، دبا دیا جائے، کچل دیا جائے، اور نفس کے کتے کو قید کیا جائے۔
مشائخ طبقات کے مذہب میں مراقبہ ہے، جو خلوت میں سوائے مراقبے کے اور کچھ اختیار نہیں کرتے۔ یعنی مشائخ کی جو جماعت ہے تو جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو صرف مراقبہ کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، جب خلوت میں بیٹھنا چاہے، تنہائی میں بیٹھنا چاہے تو اپنے پیر کا کپڑا پہنے تاکہ اس کی برکت سے روشنائی حاصل ہو، کیونکہ خرقہ دینے کا یعنی جو کپڑا پیر کا دیا جاتا ہے اس کا مطلب یہی ہے۔ بعد مشائخ طبقات مثلا خواجہ فضیل عیاض اور خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہما لکھتے ہیں کہ پیر کو چاہیے کہ پہلے مرید کے سر پر ہاتھ رکھے اور بعد ازاں اس کے بعد ذکر کی تلقین کرے، ذکر کرنے کو کہے۔ اول سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، دوم اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سوم یعنی تیسرے درجے میں یا حی یا قیوم۔ اگر پہلا ذکر اختیار کرے تو 9 بار لا الہ الا اللہ کہے اور 10ویں مرتبہ محمد الرسول اللہ کہے، 21 مرتبہ سبحان اللہ، پھر 30 مرتبہ یا حی یا قیوم کہے، لیکن بلند آواز سے، اونچی آواز سے، تاکہ پاس بیٹھنے والے اس سے حظ اٹھائے، فائدہ اٹھائے اور سب زور ہوں۔ لیکن اتنا بلند نہ کہے، اتنا اونچا نہ کہے کہ ہمسائے سنے، یعنی پڑوسی بھی سن لے، اتنا اونچا نہ کہے بلکہ پاس بیٹھنے والا سن لے۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ طبقہ جنیدیہ میں 12 مرتبہ ہی ہے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ اس قدر ذکر کرے کہ اس کے بدن کا ہر ایک بال زبان بن جائے۔ اسی موقع پر زبان مبارک سے فرمایا کہ یحییٰ پیغمبر علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام ذکر کرتے وقت ایسے بے ہوش ہو جاتے کہ جنگل کا رخ کرتے اور غلبات شوق کی وجہ سے کہتے، شوق کے اندر غالب آ کر یہ کہتے، اے منزہ اپنے مکان سے ارادہ کر۔ جنگل کا رخ کرتے ہوئے یہ کہتے تھے اور بے ہوش ہو جاتے تھے، کیونکہ تیرے ذکر کے اندیشے سے میرا دل پر ہو گیا۔ خدا کی ذات کی طرف لو لگا کر کہتے تھے کہ مولا تیرے ذکر کے خوف، تیرے ذکر کے اندیشے سے میرا دل پر ہو گیا، اگر خود کہوں اور تیرا ذکر نہ کروں تو میں اسی وقت مر جاؤں۔ اللہ اکبر، یعنی میں خود سے کچھ نہیں کہتا، اب تو تیرا ذکر خود بخود جاری ہوتا ہے، اور اگر ایسی کیفیت نہ ہو تو اسی وقت میں مر جاؤں۔ بعد ازاں شیخ الاسلام نے فرمایا کہ خواجہ یوسف چشتی قدس سرہ العزیز شرح الاسرار میں لکھتے ہیں کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ شیخ دایا کی طرح ہوتا ہے، جو دایا ہوتی ہے اس شیخ پیر جو ہے اس کی طرح ہوتا ہے، اور مرید جو ہے بچے کی طرح۔ جس وقت بچہ بدخوئی کرے یعنی بری حرکت کرے تو اسے کسی اور چیز میں مشغول کر لے تاکہ وہ خوش دل ہو کر خوگیر ہو، یعنی اسی طرح پیر مرید کو کبھی ذکر کا حکم کرے اور کبھی قرآن شریف پڑھنے کا، تاکہ کسی اور چیز سے اسے قرار حاصل نہ ہو، اسے مزہ آئے تو اسی چیز میں آئے، اگر اس کا دل ایک چیز میں نہیں لگتا دوسری چیز میں دل لگا دے، یعنی دل بہلاتا رہے۔ بعد ازاں فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ بھی لکھا دیکھا ہے کہ اہل دنیا سے میل جول نہ کرے، دنیا والوں سے تعلقات نہ رکھے، کیونکہ ان کی صحبت فقیر کے دل کو پریشان کرتی ہے۔ اسی موقع پر یہ فرمایا کہ فقیر کے لیے دولت مندوں کی صحبت سے، مالداروں کی صحبت سے بڑھ کر کوئی چیز مضر نہیں، یعنی نقصان دہ نہیں۔ جب فقیر گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے، تنہائی اختیار کرتا ہے، تو اس کے دینی اور دنیاوی کام خود بخود بنتے چلے آتے ہیں۔ بعد ازاں اس کے بعد شیخ الاسلام نے فرمایا کہ پیر اور مرید کو ہر حال میں ایسا ہی رہنا چاہیے جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔ اگر کسی شخص کا شیخ کامل نہ ہو، کسی شخص کے پیر اگر کامل نہ ہو تو اہل سلوک کی کتاب کو پیش نظر رکھے، یعنی ان کی جو کتابیں لکھی گئی اس کو سامنے رکھے اور اس کی مطابعت کرے، یعنی اس کی پیروی کرے، تاکہ ارادت اور مقراض کے مشابہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ شیخ کو واجب پیر کے لیے ضروری ہے کہ مرید کو صحبت ملوک اور یعنی بادشاہوں کی صحبت اور اہل دنیا والوں سے دور رہنے کی وصیت کرے، بادشاہوں کی صحبت اور دنیا والوں سے دور رہنے کی وصیت کرے، تاکہ شہرت اور ثروت کا طالب نہ بنے، شہرت اور مالداری کا طلبگار نہ بنے، بات زیادہ نہ کہے، بے ضرورت کسی جگہ نہ جائے، کیونکہ ایسا کرنے سے اصلی مقصود سے رہ جاتا ہے، اصل مقصد سے وہ ہٹ جاتا ہے۔ اس واسطے اس لیے کہ دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہوتی ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہوتی ہے۔ اسی موقع پر فرمایا کہ سجادے سے دور نہ ہو، جو اپنی نشستگاہ ہے، بیٹھنے کی جگہ سے دور نہ ہو مگر ضرورت کے وقت، اس واسطے کہ اس لیے کہ اصحاب طریقت نے فرمایا ہے کہ جب کوئی دانشمند سمجھدار انسان ہر روز
دنیا کی طلب کے لیے پھرے اور حلال و حرام کے علم کو بیان کرتا رہے، اور اگر صوفی کوچوں اور بازاروں میں پھرے، گلی اور بازاروں میں پھریں، تو سلوک اور مجاہدہ کون کرے گا؟ یعنی یہ لوگ بھی اگر دنیا کی طلب میں پھرتے رہیں تو پھر جو ہے سلوک اور مجاہدہ کون کرے گا؟ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راہ قبول کے چلنے والوں کی علامت یہ ہے، قبولیت کے راستے میں چلنے والوں کی نشانی یہ ہے کہ خواہ کچھ ہی ہو، چاہے کچھ ہو، جمعرات کھڑے ہو کر گزاریں، اللہ کی عبادت میں کھڑے ہو کر گزاریں، خواہ ذکر میں، چاہے ذکر میں، خواہ تلاوت میں، خواہ نماز میں، کسی بھی حالت میں گزارے، یعنی اللہ کی عبادت میں گزارے بس۔ تو چاہے اب اس کی طریقے بتلا دی گئے، چاہے تو ذکر میں، چاہے تو تلاوت میں، چاہے نماز میں، لیکن افضل یہی ہے کہ نماز میں رات گزارے۔ یہی معراج کی صفت ہے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج بتلائی گئی۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ اہل سلوک نے کہا ہے کہ سلوک کا اصل ریاضت ہے، سلوک کی جو اصل ہے وہ ریاضت ہے، عبادت یعنی جو مجاہدہ ہوتا ہے وہ ہے، اور اس کا ثمرہ ارادت، اس کا پھل جو ہے وہ ارادت ہے، مرید ہونا ہے۔ غرض یہ کہ بندہ، مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے تئیں یعنی خود کو اہل دنیا اور دولت مندوں اور بادشاہوں کی صحبت، دنیا والوں اور مالداروں اور بادشاہوں کی صحبت اور ہوائے نفسانی یعنی نفسانی خواہشات سے الگ رکھے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ چنانچہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحبت الصالحین نور و رحمۃ للعالمین، نور و رحمۃ للعالمین، نیکوں کی صحبت نور اور اہل عالم کے لیے رحمت ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت جو ہے ایک روشنی ہے اور دنیا والوں کے لیے رحمت ہے۔ الحمدللہ علی ذالک، یہاں پر یہ مجلس الحمدللہ مکمل ہوئی۔ ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس پڑھنے اور ہمارے سننے کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور اس میں کار خیر میں حصہ لینے والوں کو بھی اللہ رب العالمین بے انتہا اجر عطا فرمائے۔ اور اگر ہمارے پڑھنے اور سننے کے اندر اگر کسی قسم کی لغزش اور کوتاہی یا غلطی ہوئی ہو یا بے ادبی ہوئی ہو یا سستی ہوئی ہو تو اللہ رب العالمین جو ہے اپنے فضل سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ و طفیل میں معاف عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق و نور عرشہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔